چاہے کوئی بندہ جدا کرنا چاہے کہ جی صرف محبت اہل بیت ہو، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے، یا صرف قرآن کا دامن پکڑ لے اور اہل بیت کی محبت کا انکار کر دے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک فرق پیدا کر دے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک ان کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ اور کامل وہی ہوگا جس کو رب کائنات دامن قرآن بھی دے گا اور دامن اہل بیت بھی دے گا۔ کوئی طرح طرح کی گفتگو کرتا رہے، اگر ان میں سے ایک کو پکڑتا ہے دوسرے کو چھوڑتا ہے، جتنا بڑا سہلے بنتا پھرے، جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنی زکاتیں دے، وہ کامیاب شخص نہیں۔ جہاں محبت اہل بیت ہوگی وہاں محبت قرآن بھی ہوگی، اور جہاں محبت قرآن ہوگی اور جہاں قرآن کے احکام پہ عمل کیا جا رہا ہوگا وہاں محبت اہل بیت بھی ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اور فرمایا یہ ایک سال کی اکٹھے نہیں رہیں گے، 2 سال نہیں، 1 صدی نہیں، بلکہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی حتیٰ یردا علی الحوض، کہ حوض کے اوپر جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اور ہر ایک جنتی کو جنت جانے کا حکم دیا جائے گا، جہنمی کو جہنم جانے کا حکم دیا جائے گا، اور جنتی جب حوض کوثر سے پانی پینے آئیں گے وہاں اہل بیت اور کتاب اللہ اکٹھے میرے مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ یردا علی الحوض، کہ حوض کوثر کے اوپر جب میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اپنے امتیوں کو آب کوثر پلا رہا ہوگا، اس وقت کتاب اللہ اور اہل بیت یہ دونوں مل کے میرے پاس آئیں گے۔ یعنی یہ دنیا میں بھی جدا نہیں ہوں گے، قیامت کے دن بھی جدا نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب وہی شخص ہے کہ جو ان دونوں پہ صحیح، ان دونوں کے دامن کو پکڑتا ہے، ان دونوں کے دامن کے ساتھ تمسک رکھتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور یہ سبق بھی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اے دنیا والے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، پہلی بات اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ یہ نہیں ہے کہ انہیں گانے بانے سکھاؤ، یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی محبت سکھاؤ، یہ نہیں ہے کہ ان کے مال و دولت کمانا سکھاؤ، بلکہ پہلی بات جو تم نے انہیں سکھانی ہے، تمہارے اوپر جو چیز لازم ہے وہ ہے حب نبیکم، کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور جب دل کے اندر محبت نبی آ جائے گی، محبت رسول آ جائے گی، آٹومیٹکلی یہ شریعت پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جس کو تم محبت نبی سکھاؤ گے وہ اولاد تمہاری تابع فرما بردار بھی ہوگی، تمہارے حکموں کو بھی مانے گی، تمہاری اطاعت گزاری بھی کرے گی، تمہاری خدمت گزاری بھی کرے گی، اور کل جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ یقین میں کسی کے ساتھ کہتا ہوں اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جس اولاد کو تم نے محبت رسول سکھائی تھی، اس دنیا کے اندر تم نے اپنے نبی کی محبت جس اولاد کو سکھائی تھی، وہ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنی اولاد کو سکھا کے لاؤ، کہ محبت نبی تو پہلی چیز ہے۔ جب محبت نبی اس کے دل میں آ جائے گی، اپنی اولاد کو جب تم محبت نبی سکھا دو گے، پھر تمہارے گھروں سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، تمہارے گھروں سے یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، تمہارے گھروں کے اندر یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، جب تم اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ گے، جب تم اپنی اولاد کو محبت رسول کا درس دو گے، تمہارے گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے
کہ محبت رسول سکھاؤ۔ فرمایا پھر یہ نہیں ہے کہ محبت رسول تو سکھاؤ لیکن رسول کی اولاد کی محبت نہ سکھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوسری بات، دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وحب اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پہلے میری محبت، پھر میری اہل بیت کی محبت۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کر سکو، تم انہیں محبت اہل بیت نہ بنا سکو، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ یوں کہتا پھرے کہ حضرت امام حسین باغی تھے یا یزید حق میں تھا، ایسا نہ ہو، بلکہ جب بھی وہ محب اہل بیت بولے گا تو حضرت امام حسن کا ذکر کرے گا، حضرت امام حسین کا ذکر کرے گا، سیدہ خاتون جنت کا ذکر کرے گا، سیدہ زینب کا ذکر کرے گا، بلکہ جب بھی ذکر اہل بیت کرے گا تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، بلکہ وہ ذکر اہل بیت کو اپنے لیے متاع آخرت بنا لے گا، اور جہاں ذکر اہل بیت ہوگا وہاں وہ بیٹھ کے ذکر اہل بیت سنے گا۔ فرمایا اپنی اولادوں کو محب رسول بناؤ، محب اہل بیت بناؤ، وحب تلاوت القرآن۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تلاوت قرآن پاک کا گرویدہ بناؤ، اپنی اولادوں کو تلاوت قرآن پاک کے لیے تیار کرو کہ وہ محبت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ تمہارے ڈر کی وجہ سے وہ صبح قرآن کھول کے بیٹھے، بلکہ محبت کی وجہ سے، یہ جو تم نے قرآن کی محبت ان کے دل میں پیدا کی ہے کہ یہ لازوال کتاب ہے، یہ نورانی کتاب ہے، یہ حکمتوں والی کتاب ہے، یہ ہدایتوں والی کتاب ہے، یہ جو محبت تم نے ان کے دل کے اندر اس قرآن کی پیدا کی ہے، ایسی پیدا کرو کہ جب صبح ہو وہ نماز پڑھیں تو خود بخود ان کے ہاتھ قرآن کی طرف اٹھ جائیں، وہ قرآن کو کھول کے پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ تینوں چیزیں۔ اور پھر جو محب رسول و آل رسول بن جاتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے۔ میں آخری روایت جناب کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب لی، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، من احب لی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کے پہلو میں آپ کے جگر گوشے، آپ کے شہزادے اور جنت کے لوگوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا من احب لی وحب ہذین، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے بعد ان میرے دو بیٹوں سے محبت کرتا ہے، وہ ابیہما، اور جو ان کے باپ سے محبت کرتا ہے یعنی حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ امیہما، اور جو ان کی ماں سیدہ خاتون جنت سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، جو محب رسول بھی بن گئے، محب حسنین کریمین بھی بن گئے، مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا بھی شروع کر دے، سیدہ خاتون جنت سے بھی احترام کا تعلق رکھے، تو پھر اس کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن، نفس نفسی کی عالم کے دن، جس دن ہر ایک انسان کو چھوڑ جائے گا، جس دن تعلق ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اولاد اپنے والدین کو چھوڑ جائے گی، والدین اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ دنیا کا ہر رشتہ ختم ہو چکا ہوگا، اس دن وہ جو محب رسول ہے، محب آل رسول ہے، جب وہ آئے گا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معیت میں جنت چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی معیت میں جنت چلے جاؤ، کہ جس دن کسی کو کچھ نہیں مل رہا، جس دن ہر بندہ نفسا نفسی کی عالم میں ہے، پریشان حال ہے، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اس دن فرمایا جائے گا کہ اے محب رسول و آل رسول، جاؤ تمہیں جنت نصیب ہو۔ عزیزان محترم و محتشم، یہ ایک انتہائی طویل موضوع ہے۔ رب کائنات ہم سب کو کما حق ہو اہل بیت کے ساتھ
اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔